بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے ہاتھوں میں صرف 2 دانے لونگ کے لے لو، مگر یوں ہی نہیں. انہیں پکڑتے وقت اپنے دل کو سکون دو، سانس کو ٹھہرا لو اور دل کے اندر ایک گہرا یقین پیدا کر لو. اب میری بات غور سے سنو، کیونکہ جو میں تم سے کہنے جا رہا ہوں وہ کوئی خالی قصہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی جھوٹا دلاسا. میرے عزیز بھائی، زندگی میں ایسے دور بھی آتے ہیں جب انسان تھک جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اب شاید کچھ بدلنے والا نہیں. ہر دروازہ بند ہے، ہر راستہ دھندلا ہے اور ہر کوشش بے اثر لگتی ہے. دل کے اندر ایک عجیب سی گھٹن ہوتی ہے، جیسے قسمت کہیں دور جا کر رک گئی ہو. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب رب چاہتا ہے تو پل بھر میں حالات بدل دیتا ہے. وہ بند دروازے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں انسان نے سوچنا بھی چھوڑ دیا ہوتا ہے. وہ ایسی راہیں پیدا کرتا ہے جن کا اندازہ انسان کی عقل تک نہیں لگا سکتا. آج میں تمہیں ایک بہت آسان مگر گہرا عمل بتانے جا رہا ہوں. ایسا عمل جو انسان کے دل میں امید کی نئی روشنی جگا سکتا ہے، مایوسی کو سکون میں بدل سکتا ہے اور شاید تمہاری زندگی میں وہ موڑ لا سکتا ہے جس کی تم نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی. میرے بھائی، سب سے پہلے ایک بات صاف کر دوں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ہر بات پر 100% ضمانت کے دعوے کرتے ہیں. جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں ہر نتیجے کو ہمیشہ اللہ کی مرضی پر چھوڑتا ہوں. مگر آج جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں اسے کہتے ہوئے میرا دل مطمئن ہے، کیونکہ یہ عمل میں نے خود اپنی زندگی میں آزمایا ہے اور اس کے اثر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اگر تم عید سے پہلے صرف 2 دانے لونگ کے لے کر پورے یقین کے ساتھ سورہ الکوثر پڑھ لو تو انشاءاللہ تمہاری زندگی میں ایسی تبدیلیاں آ سکتی ہیں جن کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. یہ عمل بہت چھوٹا ہے، نہ اس میں گھنٹوں بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی مشکل طریقہ ہے. صرف 2 چیزیں چاہیے، ایک 2 دانے لونگ کے اور دوسرا سچا دل اور پکا یقین. جب انسان پورے بھروسے کے ساتھ سورہ الکوثر پڑھتا ہے تو اللہ ایسی راہیں کھول دیتا ہے جن کا انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا. میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کے حال دیکھے ہیں جو کل تک تنگی میں جی رہے تھے، جن کے گھر میں ایک وقت کی روٹی بھی مشکل سے آتی تھی، مگر جب انہوں نے سچے دل سے اللہ کو پکارا تو ان کے حالات بدل گئے. کسی کے گھر میں روزی کی برکت آ گئی، کسی کا کاروبار اچانک چل پڑا، کسی کے گھر سے بیماریاں دور ہو گئی اور کسی کے دل میں ایسا اطمینان اتر آیا جو سالوں سے غائب تھا. مگر یہاں ایک راز سمجھ لو، یہ اثر لونگ میں نہیں ہوتا. اصل طاقت اس یقین میں ہوتی ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے. جب بندہ سچے دل سے اللہ پر توکل کرتا ہے، جب اس کی نیت بالکل خالص ہوتی ہے، تب اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا خیال بھی انسان کے ذہن میں نہیں آتا. میں تمہیں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ وہ عمل ہے جسے میں نے ایک بار خود کیا تھا. میں نے صرف 2 لونگ ہاتھ میں لیے، پورے یقین کے ساتھ سورہ الکوثر پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی قدرت کے ایسے اثر دیکھے کہ میرا دل خود حیران رہ گیا. اس دن کے بعد میں نے یہ عمل سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کو بتایا اور اللہ گواہ ہے، بہت سے لوگوں کی زندگی میں اس کے بعد عجیب برکت آئی. کئی گھروں سے پریشانیاں دور ہوئی، کئی دلوں کو سکون ملا اور کئی لوگوں کے لیے روزی ایسے آئی جیسے آسمان سے رحمت برس رہی. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن پر قرض کا اتنا بوجھ تھا کہ گننا مشکل تھا، مگر جب انہوں نے پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کیا تو اچانک ان کے لیے غیب سے روزی کے دروازے کھل گئے. اتنا مال آیا کہ انہوں نے اپنے سارے قرض اتار دیے اور آج وہی لوگ دوسروں کی مدد کرنے والے بن گئے. میرے بھائی، اگر دل میں سچا یقین ہو تو اللہ کی رحمت دیر نہیں کرتی. جب وہ دیتا ہے تو دلوں کو حیران کر دیتا ہے، جب حال بدلتا ہے تو تنگی کے بعد آسانی دیتا ہے اور جب خوشیاں دیتا ہے تو آنسوؤں کو مسکان میں بدل دیتا ہے. اس لیے اپنے دل میں امید زندہ رکھ. عید سے پہلے ایک بار یہ عمل ضرور کر لو، کیا پتا اسی پل تمہاری تقدیر کا بند دروازہ کھل جائے اور تمہاری زندگی میں ایسی برکت اتر آئے جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو. کیونکہ جب اللہ کسی بندے پر رحمت کرنا چاہتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. میرے عزیز بھائی، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم دنیا کی کسی بھی ملک میں کیوں نہ رہتے ہو، چاہے بھارت ہو، بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، افغانستان ہو، سعودی عرب ہو، دبئی ہو، ملیشیا ہو، مسکٹ ہو، جاپان ہو یا دنیا کا کوئی اور کونا، اللہ کی رحمت کسی سرحد کی محتاج نہیں ہوتی. اس کی مہربانی نہ کسی ملک کو دیکھتی ہے، نہ زبان کو، نہ قوم کو. جب وہ دینا چاہتا ہے
تو ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچتی. اس لیے اس عمل کو ہلکے میں مت لینا، اسے سمجھ کر سکون کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ کرنا. سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں 2 دانے لونگ کے لے لو، بس 2 ہی، اس سے زیادہ نہیں. پھر آرام سے بیٹھ جاؤ، اپنے دل کو سکون دو اور یہ عمل آدھے منٹ سے 1 منٹ کے اندر پورا کر لو. تمہیں حیرانی ہوگی کہ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے، جو ایک اکشر تک نہیں پہچانتے، وہ بھی اسے کر سکتے. نہ اس میں کوئی مشکل ہے، نہ کوئی تھکان، نہ کوئی لمبا وقت چاہیے. تم اسے اپنے گھر میں کسی بھی دن اور کسی بھی وقت کر سکتے ہو. بس ایک ہی شرط ہے، دل صاف ہو، نیت سچی ہو اور یقین پورا ہو. جب یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں تو پھر انسان عمل کرتا ہے اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. اور اس کے بعد تم خود دیکھو گے کہ کیسے اللہ تمہارے حالات کو آسانی میں بدل دیتا ہے، کیسے تمہاری زندگی میں روزی اور برکت کے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ دل بھر آتا ہے اور آنکھوں سے شکر کے آنسو نکل آتے ہیں. ایک اور بات دھیان سے سن لو، یہ عمل تمہیں اپنے ہی گھر میں کرنا ہے، اسی جگہ جہاں تم رہتے ہو، جہاں تمہارا دل ٹھہرتا ہے. کسی اجنبی جگہ پر جا کر کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ عمل کسی ایک انسان تک سیمت نہیں ہے. اگر ایک گھر میں 10 لوگ بھی رہتے ہوں تو بھی صرف ایک ویکتی کا یہ عمل کرنا کافی ہے، کیونکہ جب برکت آتی ہے تو وہ صرف ایک انسان تک نہیں رہتی بلکہ پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. کئی گھروں میں اس عمل کے بعد پریشانیاں کم ہوئی، کئی گھروں سے بیماریاں دور ہوئی، کئی لوگوں کی تنگی ختم ہوئی اور کچھ لوگوں کی غریبی جڑ سے ختم ہو گئی. بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو پہلے تنگی میں جی رہے تھے، لیکن اس عمل کے بعد ان کی حالت بدل گئی. کسی کی تنگی خوشحالی میں بدل گئی، کسی کا خالی گھر برکت سے بھر گیا. لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھ لو، یہ عمل جلد بازی میں نہیں کرنا، گھبراہٹ یا بے چینی میں بھی نہیں کرنا. سب سے پہلے سکون سے بیٹھو، اپنے دل کو خالی کرو، اپنے ذہن سے دنیا کی فکریں تھوڑی دیر کے لیے نکال دو اور اپنے دل کو یقین سے بھر لو. کیونکہ یہ عمل تبھی اثر کرتا ہے جب انسان کا دل موجود ہو، جب اس کا دھیان بھٹکا ہوا نہ ہو، جب اس کا دماغ تھکا ہوا نہ ہو. آرام سے بیٹھو، اپنے دل اور روح کو سکون میں لاؤ اور پورے دھیان کے ساتھ اس عمل کی طرف متوجہ ہو جاؤ. لونگ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لو اور کوشش کرو کہ دھیان کہیں اور نہ جائے. اگر بیچ میں فون اٹھاؤ گے یا کسی اور کام میں لگ جاؤ گے تو اس عمل کا اثر کم ہو سکتا ہے. ویسے تو یہ عمل بہت چھوٹا ہے، آدھے منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا. اگر گھر میں 2 لونگ موجود نہیں ہے تو بازار سے لے آؤ. یہ سب سے آسان اور سستی چیزوں میں سے ایک ہے. اب طریقہ دھیان سے سمجھ لو. دونوں لونگ داہنے ہاتھ میں رکھو اور اپنی مٹھی بند کر لو. مٹھی ہلکی بند ہو یا ذرا کس کر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا ضرور ہو کہ لونگ ہاتھ کے اندر رہے. اب عمل شروع کرو. سب سے پہلے نبی کریم پر درود شریف پڑھو. جو بھی صلوات تمہیں یاد ہو صرف ایک بار پڑھ لو. اس کے بعد ایک بار کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد پورے دھیان اور خشوع کے ساتھ سورہ الکوثر 7 بار پڑھو. جب 7 بار پڑھ لو تو رکنا نہیں ہے، فوراً اگلا ذکر شروع کرنا ہے. دائنے ہاتھ میں لونگ پکڑے رہو اور بائیں ہاتھ میں اگر تسبیح ہو تو پکڑ لو. اگر تسبیح نہیں ہے تو انگلیوں سے گن سکتے ہو. اب پورے سکون اور یقین کے ساتھ کہنا شروع کرو یا کریم یا کریم یا کریم. یہ ذکر پورے اطمینان کے ساتھ کرو، کیونکہ اصلی کرم، اصلی برکت اور اصلی دولت صرف اللہ سے آتی ہے. بیچ میں عمل کو مت چھوڑنا اور ہر لفظ کو دھیان سے کہنا، کیونکہ اس عمل کا اثر چھوٹی سے چھوٹی چیز تک پہنچتا ہے. جب تم یہ عمل عید سے پہلے پورے یقین اور سچے دل سے کرو گے تو انشاء اللہ تمہاری زندگی میں اس کی رحمت کے اثر نظر آنے لگے گے. تم خود دیکھو گے کہ کیسے بنا کسی شور کے، بنا کسی ہلچل کے تقدیر کا رخ بدلنے لگتا ہے. یہ عمل خاص طور پر اس عورت کے لیے بھی ہے جو زندگی کی اصلی حقیقت کو سمجھتی ہے، جو یہ جانتی ہے کہ ضرورت کیا ہوتی ہے، انتظار کیا ہوتا ہے اور امید کا اصلی مطلب کیا ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو دل سے یہ مانتی ہے کہ اصلی مالک صرف اللہ ہے. میری بہن، اگر تم یہ عمل ویسے ہی کرو گی جیسے بتایا گیا ہے، سچ، آئی، سکون اور پورے یقین کے ساتھ، تو پھر بس سب کچھ اللہ پر چھوڑ دینا.
پھر انتظار کرنا، کیونکہ جب روزی آتی ہے تو کئی بار ایسے راستوں سے آتی ہے جن کی انسان نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوتی، اور جب راحت آتی ہے تو وہ دل کی ہر تھکان کو سکون میں بدل دیتی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ جب دیتا ہے تو انسان کو حیران کر دیتا ہے، اور جب دروازے کھولتا ہے تو پھر کسی اور کے دروازے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ایک بات اور ہمیشہ دل میں بٹھا لو، جس پل تم یہ عمل پورا کرو گے اسی پل سے اللہ کی رحمت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب عمل کے آخر کا طریقہ بھی دھیان سے سمجھ لو۔ جب تم اپنا پورا عمل ختم کر لو تو وہی دعا دوبارہ پڑھو جو تم نے شروعات میں پڑھی تھی، اسی انداز میں، بنا کسی بدلاؤ کے۔ اس دوران لونگ ابھی بھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہی رہنی چاہیے۔ دھیان رکھنا، عمل ختم ہونے تک ہاتھ کو مت کھولنا۔ جب سب کچھ پورا ہو جائے تو ایک گہری مگر ہلکی سانس لو اور اپنے دل کی نیت کو اللہ کے حوالے کر دو۔ پھر دھیرے سے اپنا ہاتھ کھولو اور ان لونگ کو پاس میں رکھیے، کسی پلیٹ یا صاف جگہ پر رکھ دو۔ اب ایک چھوٹا سا صاف کپڑا تیار کر، وہ آدھے ہاتھ کے برابر ہو سکتا ہے یا اس سے بھی چھوٹا۔ کپڑے کا کوئی خاص رنگ ضروری نہیں ہے، بس ایک ہی بات ضروری ہے، وہ کپڑا صاف اور پاک ہونا چاہیے۔ پوری پرکریا کے دوران اپنے دل کو شانت رکھو، جلد بازی بالکل مت کرو، کیونکہ جتنا انسان کا دل سکون میں ہوگا اتنا ہی اس عمل کا اثر گہرا ہوگا۔ اب سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، صبر کے ساتھ دیکھو کیسے حالات دھیرے دھیرے بدلنے لگتے ہیں، کیسے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کسی چیز کا وقت طے کر دیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھنا، سچی نیت کبھی بیکار نہیں جاتی۔ جس طرح تم نے ان لونگ کو کپڑے میں سنبھال کر رکھا ہے، اسی طرح اس عمل کو بھی اپنے دل میں سنبھال کر رکھنا۔ پورا یقین رکھنا کہ راحت بھی آئے گی، روزی بھی آئے گی اور دل کا سکون بھی واپس آئے گا، اور انشاءاللہ اللہ تمہارے گھر کو ایسی برکت اور ایسی روشنی سے بھر دے گا جو صرف کچھ دنوں کی نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ کے لیے ٹھہر جانے والی رحمت بن جائے گی۔